ماہ رمضان میں پورے مہینہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ یہ نماز تراویح مستحب نہیں کہ دل کرے تو پڑھ لیں دل کرے تو چھوڑ دیں، بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر جان بوجھ کے نماز تراویح کو چھوڑنا عادت بنا لیں تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا عادت بنانا یہ گناہگاری ہے، اس پر گرفت ہے۔ اس لیے جہاں آپ روزے کا اہتمام کرتے ہیں وہاں نماز تراویح بھی پورے شوق کے ساتھ ادا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا معراج کی رات میں نے جنت میں ایک موتی سے بنا ہوا خوبصورت محل دیکھا، جس کے دروازوں پر جو پردے تھے ان کی جھالریں سونے کی تھیں، سونے کی جھالروں والے پردے لگے ہوئے تھے۔ جبریل یہ محل کن لوگوں کو ملیں گے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کو ملیں گے جو ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ یہ نماز تراویح کی فضیلت ہے۔ نماز تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 1500 نیکیاں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جہاں ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ لفظوں پہ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آج اعلان ہو کوئی سرکاری نمائندہ آ جائے درس قرآن میں، وہ کہے کل صبح 10 بجے جو باہر گلزار مدینہ چوک میں جمع ہوگا اسے حکومت کی طرف سے 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، جتنے آدمی وہاں ہوں گے سب کو دیا جائے گا، تو مجھے بتائیں کل صبح یہاں جگہ ملے گی؟ لوگ تو گھر بھی نہیں جائیں گے، جلسے سے سیدھا چوک میں جا کے بیٹھ جائیں گے کہ صبح شاید جگہ ہی نہ ملے۔ جہاں ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو وہاں وہ، آپ نہیں بول رہے 10 لاکھ کم ہے تو میں زیادہ کر دیتا ہوں، میں نے تو مثال دینی ہے، پیسے تو نہیں دینے۔ اگر یہ اعلان ہو کہ کل صبح جو گلزار مدینہ چوک پہنچے اسے 10 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، اب تو کئی دوستوں کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا کہ کاش ایسا ہو جائے۔ چلیں آپ کے نہیں آیا ہوگا، ضرورت مند کے تو آیا ہوگا نا۔ میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا، میں نے تو ضرورت مند کا کہا ہے کہ جہاں سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو وہاں وہ پہنچ جاتا۔ اب کیا کسی کو نیکیوں کی ضرورت نہیں کہ وہ نماز تراویح میں پہنچے؟ کسی کو حشر کے میدان میں نیکیوں کی ضرورت نہیں کہ وہ پنجگانہ نماز کے لیے مسجد میں پہنچے؟ یہ مسجدوں کا خالی ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ کیا مسلمانوں کو نیکیوں کی ضرورت نہیں رہ گئی؟ یہ بات تو قیامت کے دن پتا چلے گی جب میزان لگے گا، جب نیکیاں تولی جائیں گی، پھر آدمی سوچے گا اے کاش میں بھی نیکیاں لے کے حشر کے میدان میں آتا۔ اب جسے نیکیوں کی ضرورت ہوگی وہ تو یقیناً ماہ رمضان کی قدر کرے گا، روزے بھی رکھے گا اور 20 تراویحاں بھی ادا کرے گا۔ بڑے زور دے کہتے ہیں 8 تراویحاں ہیں 20 نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو پاکستان میں کہتے ہیں نا 8 تراویحاں ہیں 20 نہیں ہیں، یہ بات بات پر حرم شریف کے حوالے دیتے ہیں، دی مکے میں اس طرح ہوتا ہے، مدینے میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں تراویحوں کے مسئلے میں بھی ذرا وہاں کی مثال دو نا۔ تراویحاں مکہ شریف پڑھی جاتی ہیں 20، مسجد نبی میں پڑھی جاتی ہیں 20۔ تراویحوں کے معاملے میں یہ لوگ وہاں کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ آخری دنوں میں تو مدینہ شریف 20 تراویحاں، 2 گھنٹے بعد پھر قیام اللیل، وہ 10 رکعتیں پھر اور پڑھائی جاتی ہیں۔ تو نماز تراویح کی جو سنت تعداد ہے وہ ہے 20 تراویح۔ کتنی تعداد ہے؟ یہ تراویح کا لفظ ہی بتا دیتا ہے۔ ترویہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا۔ اگر یہ 8 رکعت ہوتی تو ترویہ تین کہہ سکتے تھے، تراویح نہیں کہہ سکتے تھے۔
چونکہ عربی زبان میں بڑی فصاحت ہے، اس میں تثنیہ کے لیے الگ لفظ ہے، جمع کے لیے الگ لفظ ہے۔ یہ تراویح تثنیہ کا لفظ نہیں، جمع کا لفظ ہے۔ اگر 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا اور تراویحاں 8 ہوتی تو پھر بیٹھنا کتنی دفعہ ہے؟ تو ترویعتین کا لفظ ہوتا، تراویح کا لفظ نہ ہوتا۔ یہ جو تراویح کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تراویحاں 8 نہیں ہیں بلکہ کم از کم 3 دفعہ بیٹھنا ہوگا تو پھر یہ تراویح کا لفظ پورا ہوگا۔ اور جو منقول احادیث مبارکہ ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز تراویح کی جو سنت تعداد ہے صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا ہے وہ 20 رکعت ہے۔ آج حرم شریف، مکہ شریف، مدینہ منورہ میں 20 رکعت نماز تراویح ہی ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے ایک استاد مثال دیا کرتے تھے کہ جدید دور میں باؤ صاحب رات کے وقت اپنی پینٹ انہوں نے درزی سے منگوائی، نہیں سلوائی تھی تو ذرا لمبی اس نے سی دی، تو اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ یہ پینٹ جو ہے ذرا چھوٹی کر دو، تھوڑی سی لمبی ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، شام کا وقت۔ اس نے کہا میں تو فلاں گھر جا رہی ہوں۔ بیٹی سے کہا، اس نے کہا نہیں مجھے وقت نہیں ہے، میں ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہوں۔ بیٹے سے کہا تم درزی سے کروا لاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کھیلنے جا رہا ہوں۔ باؤ صاحب نے خود ہی کوشش کی، انہوں نے وہ پاجامہ چھوٹا کر لیا، سی کے رکھ دیا۔ بیوی رات کو آئی نا فارغ ہو کے، جدھر گئی تھی، جدید معاشرہ تھا ان کے گھر میں، جدید ماحول تھا، کہنے لگی میرے خاوند نے مجھے کہا تھا یہ پاجامہ چھوٹا کر دینا، میں نے کیا نہیں، وہ بیچارہ سو گیا ہے، چلو میں چھوٹا کر دیتی ہوں۔ وہ تو چھوٹا کر کے ہی سویا تھا، اور بیوی نے تھوڑا سا چھوٹا کیا جتنا اس نے بتایا تھا، چھوٹا کر کے رکھ دیا۔ پھر آ گئی بیٹی، اس نے کہا میرا باپ میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، مجھے اس نے حکم دیا، میں چلی گئی تھی کام، تو وہ باپ کا حکم ماننا چاہیے، میں پاجامہ چھوٹا کر دیتی ہوں۔ اٹھایا، کہنے لگی یہ تو پورا ہے، پھر کیوں مجھے کہا؟ اس نے کہا چھوڑو اس سوچنے کو، پتہ نہیں کیوں باپ نے کہا، لیکن اس نے کہا تھا چھوٹا کرنے لہذا میں کر دیتی۔ اس نے اور کاٹ دیا۔ پھر آ گیا بیٹا، پھر اس نے بھی چھوٹا کیا۔ باؤ صاحب صبح اٹھے تو وہ پاجامہ رہ نہیں گیا، وہ نکر بن گیا۔ ہر آنے والے نے کینچی چلائی، چھوٹا کرتے کرتے اس کو نکر بنا دیا۔ دینی معاملات میں یہ کینچیاں نہ چلائیں۔ آج آپ 8 پڑھ رہے ہیں، 8 پر زور دے رہے ہیں، اگلے جو آئیں گے وہ کہیں نہیں ہے ہی 4، تو اس سے اگلے جو آئیں گے وہ کہیں گے نہیں اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو محض سنت ہے، اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ کینچیاں چلا چلا کے تو آپ پھر 8 سے 4 پہ، 4 سے پھر 0 پہ آ جائیں گے۔ شریعت مطالعہ کے احکامات پر اپنی مرضی کی کینچیاں نہ چلائیں۔ ہمارے نزدیک سنت صحابہ سے جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت ہے۔ اور آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہوں گے ایک ٹکڑے پر رکوع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کسی سے پوچھیں کتنے سپارے پڑھے ہیں، وہ کہتا ہے 2 سپارے اور 5 رکوع پڑھے ہیں۔ یہ رکوع کیا ہوتا ہے؟ عین لکھا ہوتا ہے اس پر، جہاں ایک رکوع مکمل ہو۔ اس کو رکوع کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سجدہ کیوں نہیں کہہ دیتے یا قیام کیوں نہیں کہہ دیتے؟ رکوع نماز کا حصہ ہوتا ہے نا۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع؟ رکوع کا مطلب تو جھکنا، رکوع تو نماز کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح پڑھاتے ہوئے جتنا قرآن پڑھ کے 1 رکعت کے بعد جھکتے تھے وہاں نشان لگائے گئے ہیں۔ اور یہ جو عین ہے یہ عثمان کا عین ہے، عین لکھا ہوتا ہے نا، عین، یہ عثمان کا عین ہے کہ حضرت عثمان اتنا پڑھ کے رکوع کرتے تھے۔ رکوع کہنے کی وجہ اور عین لکھنے کی وجہ یہ کہ نماز تراویح میں حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی جتنی آیتیں پڑھ کے رکوع کرتے تھے وہاں نشان لگائے گئے۔ اب یہ رکوع گن لیں اور ختم قرآن مجید تک ان رکوعوں کی تعداد گن لیں
تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ روزانہ حضرت عثمان غنی 20 تراویحاں پڑھتے تھے، تب قرآن مجید کے رکوعوں کی تعداد رمضان مبارک کی آخری طاق رات تک مکمل ہو جاتی ہے۔ ان رکوعوں کی تعداد رمضان شریف کی آخری طاق رات تک اس صورت میں ہی مکمل ہوتی ہے جب 20 رکعت نماز تراویح مانی جائے۔